رقص بسمہ، تحریر نبیلہ عزیز، آخری قسط۔ لیکن تیمور، خون زیادہ بہہ رہا ہے، وہ گھبرا چکی تھی۔ ماورا، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیوں ذرا ذرا سی بات پہ اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ معمولی سے کاٹ چبھا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پرسکون تھا، نارمل تھا، مگر ماورا عافیہ بیگم کی طرح عجیب عجیب وسوسوں میں پڑ چکی تھی۔ دیکھو ماورا، تم میری محبت ہو اور ہمیشہ میری محبت ہی رہو گی۔ میں تم سے دور چلا جاؤں یا تم مجھ سے دور چلی جاؤ، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کے ہی رہیں گے۔ ہمارے بیچ جو بھی ہوا مجھے پتا ہے اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ تم نے ہمیشہ مجھے اپنی ذات سے، اپنے آپ سے دور رکھنے کی کوشش کی، بس میں ہی محبت کی دھن میں سمجھ نہیں سکا۔ لیکن میری محبت سچی تھی، اسی لیے تمہاری نفرت ہار گئی، اور میں اس ہاری ہوئی نفرت کو دوبارہ جگانا نہیں چاہتا۔ میں محبت سے محبتیں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے اپنی سوچ، اپنے عزم کے مطابق اپنا حق لے لیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم میری ذمہ داری ہو۔ میرا یہ بچہ میری ذمہ داری ہے۔ تم دونوں کے لیے محنت کروں گا، مقام بناؤں گا، اور آج سب کے سامنے نام دوں گا، عزت دوں گا، اپنی پہچان دوں گا، اور اس وقت ان کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا۔ جمع پونجی سب لگا چکا ہوں، بالکل مفلس ہوں، لیکن محبت کا خزانہ بہت ہے میرے پاس۔ اس ابھی سے لٹانا شروع کروں تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ تیمور نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا تھا اور ماورا کی پلکیں لرز کر جھک گئی تھیں۔ تیمور نے دل میں لگی تمام گرہیں کھولتے ہوئے، اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا، اور ماورا کی روح شانت ہونے کے بجائے اور بے قرار ہو گئی تھی۔ I love you ماورا، I really love you, I love you so much، وہ بڑی شدت سے اظہار کر رہا تھا۔ میں اپنے بابا کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، انہیں معاف کر دو پلیز۔ محبت کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتی ہے۔ تیمور نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور ماورا نے یک دم اس کے ہاتھ تھام لیے۔ پلیز تیمور، ایسا تو مت کہیں، مجھے گناہ گار نہ کرے، میں سب کچھ بھول چکی ہوں، معاف کر چکی ہوں۔ جب امی نے سب کچھ بھلا دیا ہے تو میں کیا چیز ہوں؟ زندگی کا یہ باب شاید اسی طرح لکھا تھا، لیکن اب اور نہیں۔ میرا دل بالکل صاف ہے، کورے کاغذ کی طرح۔ ماورا نے اسے یقین دلایا تھا اور تیمور مزید پرسکون ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس نے ماورا کو دوبارہ سے اپنے حصار میں لے لیا اور وہ اس کی حرکت پہ مسکرا اٹھی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی اور وہ دونوں چونک گئے۔ عافیہ بیگم اور بی گل آئی تھیں اور ان کے ساتھ رابعہ بیگم بھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر آؤ، دونوں مہمان آ چکے ہیں اور بارات بھی پہنچنے والی ہے بس۔ تیمور اور ماورا مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل کر ہال میں آ گئے تھے، جہاں کافی تعداد میں مہمان آ چکے تھے۔ وہ ماورا کو ساتھ لیے اسٹیج پر آ گیا تھا اور ہال کے دوسرے راستے سے ولید اور عزت بھی ایک ساتھ چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھے تھے، جبکہ وہاں موجود مونس مرزا، قیام مرزا، رضا حیدر اور آنے والے تمام مہمان ہکا بکا سے رہ گئے تھے۔ پورے ہال میں ایک شور سمجھ گیا تھا۔ سرگوشیاں اتنی بلند تھی کہ آواز اسٹیج تک بآسانی پہنچ رہی تھی، لیکن اسٹیج پہ موجود افراد کو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی، یوں جیسے وہ سن ہی نہ رہے ہوں۔ البتہ اسٹیج کے عین سامنے والی میز پہ موجود افراد کے دل و دماغ پر یہ آوازیں اور سرگوشیاں ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ رضا حیدر، قیام مرزا، مونس مرزا کے چہروں کی رنگت انگاروں کی طرح تب اٹھی تھی، کیونکہ ان کی عقب سے سرگوشیوں کے نشتر چبھوئے جا رہے تھے۔ یہ چکر تو بہت عرصے سے چل رہا تھا۔ بآواز بلند سرگوشی ابھری، اور اپنا مونس تو کسی کی عزت کو اپنی منگیتر سمجھتا پھر رہا تھا۔ کسی جاننے والے من چلے نے استہزائیہ وار کیا تھا، ارے مونس کو چھوڑو، قیام مرزا تو بہو بنا کے گھر بھی لے آئے تھے، پر بہو ہاتھ نہ آئی۔ کسی اور نے ہلکا سا قہقہا لگایا، ارے یار، مجھے تو رضا حیدر پہ ترس آ رہا ہے، عمر بھر کی جمع پونجی بیٹے اور بیٹی نے غریب گھرانوں میں لٹا دی۔ تعصب بھری آواز نہ جانے کس کی تھی، اور غضب سے بھرے رضا حیدر نے ایک دم وہاں سے اٹھنا چاہا تھا، مگر مونس مرزا نے اپنا مضبوط ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے انہیں اٹھنے سے روک دیا تھا۔ رضا حیدر ٹھٹک گئے تھے۔ مونس مرزا کی نظریں سامنے اسٹیج پر تھی، قہر آلود، غضبناک اور بے رحم نظریں۔ رضا حیدر فوراً ہی اس کے ہاتھ کی گرفت اور نظروں کے تعاقب کا مفہوم سمجھ گئے تھے۔ لیکن انتظار اور صبر مشکل ہو رہا تھا، ایک پل ٹھہرنا بھی عذاب تھا۔ تیمور نے اسٹیج پہ مائک کا انتظام بھی کروا رکھا تھا، کیونکہ وہ جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا اس کو سب تک
پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ عزت اور ولید کو ایک ساتھ بٹھانے کے بعد اس نے ماورا کا ہاتھ تھام کے اسے صوفے پہ بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ صوفے کے دائیں طرف بھی ایک صوفہ تھا اور بائیں طرف بھی صوفے کی بائیں طرف ماورا بیٹھی تھی، اور ماورا کے ساتھ والے صوفے پہ بی گل اور عافیہ بیگم براجمان تھی، اور صوفے کی دائیں طرف عزت اور ولید بیٹھے تھے، تو ان کے ساتھ والے صوفے پہ رابعہ بیگم اور زبیدہ بیگم براجمان تھیں۔ وحید اور ککو سامنے والی ٹیبل پہ تھے، وہ بھی بڑے شوق اور اشتیاق سے اسٹیج کی سمت دیکھ رہے تھے۔ ماورا کے ساتھ چند سیکنڈز کے لیے بیٹھا تیمور لوگوں کی نظروں کے سوالات اور بے قراری دیکھ کر خود ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس کے اٹھتے ہی مائک اس تک پہنچ گیا تھا۔ ہیلو، گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس نے بہت ہی خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ دیکھیے، میرے ہاتھ میں مائک مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ میں نہ تو کوئی سنگر ہوں، نہ ایکٹر، نہ کمپیئر، اور نہ ہی کوئی جرنلسٹ۔ اس نے جرنلسٹ کہتے ہوئے بڑی شرارتی مسکراہٹ سے گردن موڑ کر ولید کی سمت دیکھا تھا۔ ولید بھی مسکرا دیا۔ میں تو محض ایک بزنس مین ہوں، بلکہ اب تو بزنس مین بھی نہیں رہا، اب تو صرف مین رہ گیا ہوں۔ اس نے بے حد شرارت سے تمہید باندھنا شروع کی تھی۔ ارے کچھ غلط سوچنے کی اور کچھ غلط سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ میری بیوی کا ایک شوق تھا، ایک خواب تھا، ایک عزم تھا، بزنس کرنے کا، کاروبار چلانے کا، مالک و مختار ہونے کا۔ سو میں نے اپنی بیوی کا شوق پورا کرنے کے لیے سب کچھ اسے سونپ دیا، اس کے نام لکھ دیا، اپنے آپ سمیت۔ تیمور نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا سا سر خم کیا تھا، اور اس کے ایسے دلیرانہ انداز پہ بے ساختہ تالیاں گونج اٹھی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب بیوی اپنا سب کچھ ہمیں سونپ دیتی ہے، ہمارے نام لکھ دیتی ہے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے میرا سب کچھ میرا ہو یا میری بیوی کا، بات تو ایک ہی ہے نا۔ اس نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کندھے اچکائے۔ کیا خیال ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہتے ہوئے پورے ہال پہ ایک سوالیہ اور طائرانہ سی نگاہ دوڑائی تھی، اور پھر خود ہی دلکشی سے ہنس دیا تھا۔ انکار کی گنجائش نہیں، کیونکہ آپ لوگ اتفاق سے بیویوں کے پہلو میں بیٹھے ہیں، اور بیوی کی کوہنی آپ کے پہلو سے دور نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ اتفاق نہیں بھی کرتے تو آپ کی بیویاں میرا ساتھ ضرور دیں گی، وہ ضرور اتفاق کریں گی۔ Am I right, ladies؟ اس نے پھر پوچھا، اور پورا ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ عورتوں کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی۔ گڈ، اب آپ جان گئے ہوں گے کہ ایسی خواہش ہر بیوی میں پائی جاتی ہے، جو میری بیوی میں بھی پائی گئی ہے۔ اس نے ایک بار پھر ماورا کی سمت دیکھا، وہ تیمور کی پشت کو یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ ارے ہاں، ایک اور بات یاد آئی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شادی ہوئی نہیں اور بیوی کہاں سے آ گئی؟ تو جناب، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ بدولت فیصل آباد گئے تھے کام سے، اور پھر کام سے ہی گئے۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ میرا مطلب ہے کہ ایک حسینہ کو دیکھا اور فدا ہو گئے، اس کو اس کے گھر تک فالو کیا، لوفرو کی طرح۔ تیمور کی شرارت پہ ساری محفل سترنگی ہو گئی تھی۔ سب دلچسپی سے سن بھی رہے تھے اور انجوائے بھی کر رہے تھے۔ کیا کریں ڈیئر، محبت چیز ہی ایسی ہے، تھرڈ کلاس کام بھی ایزی کروا لیتی ہے۔ بندہ سوٹ بوٹ پہ ملبوس اپنی پرسنالٹی بھی بھول جاتا ہے۔ تیمور نے اپنے کوٹ کو چھوتے ہوئے اشارہ کیا۔ خیر، محبت کے بعد شادی کے پیغام بھیجے، جواب انکار میں ملتا رہا، ہر بار انکار۔ وہ تعصب سے بتا رہا تھا، میں نے انکار کو اقرار میں بدلنے کے لیے اپنی ہی محبت کو اپنے پاس کام پہ رکھ لیا ہے نا۔ مزے کی بات، وہ بتاتے ہوئے بھی انجوائے کر رہا تھا۔ محبت میرے پاس کام کرنے لگی اور میں اپنے سارے کام بھولنے لگا۔ محبت ہمیشہ مجھ سے بے نیاز ہی رہی، اور میں ہمیشہ محبت کا دیوانہ رہا، اور اس دیوانگی کی کارکردگی دیکھ کر بلاخر محبت نے قبولیت کی سند بخش دی، اور میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ میں نے ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر نکاح کی تیاری کی اور نکاح کر لیا۔ اپنے پیرنٹس کی واپسی کا انتظار بھی نہیں کیا، کیونکہ حسیناؤں کو مکرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس نے شرارت اور شگفتگی سے کہتے ہوئے ایک بار پھر ماورا کی سمت دیکھا۔ ساری محفل تیمور کے مزاج سے مہکی ہوئی تھی، صرف ایک وہ تھی جو اس خوشی کے موقع پر بھی اندر سے خوش نہیں تھی۔ اور میرے پیرنٹس ہیں کہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں، خاص طور پہ میرے بابا جان۔ اب اس کا رخ رضا حیدر کی طرف تھا۔ انہوں نے یکدم منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا، اور تیمور نے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے تھے۔ وہ اسٹیج کے 2 زیرے اتر کر رضا حیدر کی میز کے عین پاس ان کے سامنے آ گیا، اور یوں ہی 2 زانو ان کے سامنے بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ I'm sorry بابا، I'm really sorry۔
ماں باپ اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اچھے کام بھی اور برے کام بھی، یعنی جو بھی کرنا پڑے کرتے ہیں، اور اولاد اپنے مطلب و مفاد کے لیے ماں باپ کی خواہشات اور اہمیت کو پس پش ڈال دیتی ہے، جیسے میں نے ڈال دیا۔ آپ نے مخالفت کی اور میں باغی ہو گیا، شاید اسی لیے بھی کہ میں ماورا مرتضیٰ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، میں خود غرض ہو گیا۔ وہ اپنی اسی خود غرضی پہ شرمندہ بھی ہوں اور اپنی اسی خود غرضی پہ شرمندہ بھی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا ہو گیا مجھ سے۔ تیمور ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ان سے معافی مانگ رہا تھا، اور اسٹیج پہ بیٹھی رابعہ بیگم، عزت اور ماورا مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، پورے ہال میں خاموشی چھا گئی تھی، اور رضا حیدر اب بھی بیٹے کو سرد و سپاٹ نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان میں اب بھی کوئی لچک نہ ہو۔ پلیز بابا جان، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا آپ سے پوچھ کر آپ کی اجازت اور آپ کی مرضی سے ہوگا، بس یہ گستاخی معاف کر دیں۔ اس نے انہیں یقین دلانے کے ساتھ ساتھ التجا بھی کی تھی، اور رضا حیدر نے ایک نظر اسٹیج کی سمت دیکھا تھا جہاں ماورا، عزت، ولید، عافیہ بیگم، بی گل اور رابعہ بیگم براجمان تھی، اور ان کو دیکھنے کے بعد ایک نظر اپنے برابر بیٹھے مونس اور قیام مرزا کو دیکھا۔ انہوں نے رخ موڑ لیا تھا، اور رضا حیدر نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے تیمور کے دونوں ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ تم میری اولاد ہو، اور ماں باپ اولاد سے کتنی دیر ناراض رہ سکتے ہیں؟ آخر جاؤ، تمہیں معاف کیا، وہ بھی اس خوشی میں کہ میرا بیٹا باپ بننے والا ہے، اور آج میری بہو کی گود بھرائی کی رسم ہے۔ رضا حیدر نے بے حد خوش دلی سے تیمور کو معاف کر دیا تھا، اور تیمور بے یقینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سچ؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں بابا؟ اس کی خوشی جیتنی تھی، اور رضا حیدر نے بھی کھڑے ہو کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ سچ، بالکل سچ۔ تو پھر آئیے نا، اسٹیج پر آئیے۔ تیمور ان کا ہاتھ پکڑے انہیں اسٹیج پر لے آیا تھا، اور ماورا انہیں قریب آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ رضا حیدر نے ماورا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی، آباد رہو، سدا سہاگن رہو۔ بابا جان، عزت بھی دلہن بنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، اور رضا حیدر نے اسے بھی گلے لگا لیا تھا۔ پھر ولید سے ملے، اور سب سے ملنے کے بعد ولید اور ماورا کے برابر ہی بیٹھ گئے تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، I am so happy۔ تیمور بے پناہ خوش تھا، اور ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ شادی کے بعد بچے کی آمد تو لازمی ہو جاتی ہے، اور پہلے بچے کی تو خوشی ہی انوکھی ہوتی ہے، اور میں نے اپنی اسی انوکھی خوشی میں شامل کرنے کے لیے آپ سب کو یہاں انوائٹ کیا ہے، اور گود بھرائی کی رسم کے ساتھ سوچا لگے ہاتھوں اپنی لاڈلی اور پیاری سی بہن کے فرض سے بھی فارغ ہو جاؤں، تاکہ روز روز آپ لوگوں کو زحمت نہ دینا پڑے۔ تیمور کے لہجے اور آواز میں ایک ترنگ آ گئی تھی، وہ جیسے اندر تک سرشار ہو چکا تھا۔ بات دراصل یہ ہے، میرا دوست ولید رحمان دل کا بہت امیر ہے، شہنشاہ ہے، عزت، محبت، اپنائیت اور غیرت سب کچھ ہے اس کے پاس، اور کون سا بھائی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن کی شادی ایسے امیر اور شہنشاہ آدمی سے ہو؟ سو مجھے بھی اپنی بہن کے لیے اس سے زیادہ امیر آدمی نہیں ملا، کیونکہ وہ میری بہن کی عزت بھی کرتا ہے اور محبت بھی، اس لیے میں نے اس محبت کو رشتے کا رنگ دے دیا ہے۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اور آج رخصتی کی رسم ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی بارات لے کر آیا ہے، لیکن میں اپنی بہن کو دھوم دھام سے رخصت کروں گا، کیونکہ وہ میری بہن ہی نہیں میری بیٹی بھی ہے۔ تیمور کے اس نئے انکشاف پہ مونس مرزا کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی، اور اس نے یکدم رضا حیدر کی طرف دیکھا تھا، جو بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ مونس مرزا نے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ لی تھی، اور یہ سب تحائف میری لاڈلی بیٹی کے لیے ہیں۔ تیمور نے ایک طرف رکھے تحائف کی طرف اشارہ کیا، جن میں زیورات، کیش اور عزت کے لیے ایک خوبصورت گھر اور گاڑی کے کاغذات تھے۔ میں اس سے زیادہ بھی دے سکتا تھا، مگر مجھے پتا ہے کہ میرے دوست کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی، اس لیے محض وہ سب دیا ہے جو ہر ماں باپ، بہن بھائی اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں، محض ایک رسم کے طور پر۔ ہاں تو فرمائیے، اچھا کیا میں نے یا نہیں؟ اس نے پھر سوالیہ دیکھا، اور پورے ہال کی طرف اسے ستائش ہی ملی تھی۔ تھینک یو سو مچ، اس نے شکریہ ادا کیا۔ تو جناب آئیے آپ چلتے ہیں رسم کی طرف۔ آپ لوگوں نے بہت برداشت کیا مجھے، جس کے لیے آپ لوگوں کو اسپیشل تھینکس، اور آپ لوگوں کی موجودگی میں بس ایک دفعہ اپنی بیوی کے لیے، اس نے آخری جملہ کہتے ہی ہوئے پلٹ کر ماورا کی طرف دیکھا۔ I love you ماورا، I really love you۔ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تیمور نے سینکڑوں افراد کے سامنے دل کی گہرائیوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا،
اور شادی کے بعد کے عرصے میں اگر میری وجہ سے تمہارا دل دکھا ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ اس نے سر خم کرتے ہوئے ماورا سے معافی طلب کی تھی اور ماورا کی رخساروں پہ بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ جو نہ جانے کیوں آج وہ تیمور کی ہر بات اور ہر حرکت پہ روحانسی سی ہو رہی تھی اور بے وجہ ہی اس کے آنسو بہے جا رہے تھے، اور وہ اس کے آنسو دیکھ کر مسکرا دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماورا آج حد سے زیادہ اداس ہو رہی ہے، اسی لیے اس نے لاپرواہی سے سر جھٹک دیا تھا۔ پاگل لڑکی۔ گود بھرائی کی رسم شروع ہوئی تو تیمور سب سے آگے اور پیش تھا۔ ماورا کی گود میں پھل رکھنے کی رسم اس نے خود کی تھی۔ پگلا بیگل ہنس پڑی۔ پھر رابعہ بیگم، عافیہ بیگم، عزت اور باقی تمام شادی شدہ عورتوں نے یہ رسم ادا کی تھی۔ سب کی نوک جھونک میں رسم ادا ہوئی تو کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد عزت کی رخصتی کا مرحلہ اس تقریب کا آخری مرحلہ تھا، اور اس آخری مرحلے پہ عزت تیمور سے لپٹ کر خوب روئی تھی۔ میری جان، اتنے قیمتی آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم کون سا دور جا رہی ہو یا کسی اجنبی کے گھر جا رہی ہو؟ ولید سے زیادہ اپنا اب اور کوئی بھی نہیں تمہارے لیے۔ اسے شکایت کا موقع نہیں دینا کبھی۔ تیمور نے اس کی پیشانی چومی۔ ماورا نے عزت کو سہارا دے کر تیمور سے الگ کیا تھا اور پھر ولید سامنے آ گیا۔ تیمور نے اس کے لیے بازو پھیلا دیے تھے اور دونوں بڑی گرم جوشی سے گلے ملے تھے۔ تھینک یو سو مچ تیمور، تم نے دوستی نبھا دی۔ مجھے آج اپنی دوستی پہ فخر ہو رہا ہے۔ ولید کو اس کی محبت مل گئی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ صرف آج نہیں، تمہیں ہمیشہ فخر ہوگا انشاءاللہ، تیمور نے شرارت سے کہا۔ یار مجھے لگتا ہے میرے مزاج کی ساری شرارتیں تمہارے مزاج میں آ گئی ہیں، آخر کیا چکر ہے؟ ولید فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ بس یار، ابا بننے کی خوشی ہی بہت ہے، سنبھالی نہیں جا رہی، وہ مسکرایا۔ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے، ولید نے اسے سرتاپا دیکھا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میری بیوی تھک چکی ہے آج، ہمیں جانے دو اور خود بھی اپنی راہ لو۔ تیمور نے ماورا پر نظر پڑتے ہی عجلت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اوکے، جیسے آپ کا حکم، وہ تابعداری سے بولا۔ اور ہاں، تیمور نے روکا۔ کیا؟ ولید پلٹا۔ میری عزت کا بہت خیال رکھنا، میری لاڈلی ہے وہ، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، تیمور نے بڑے مان سے سمجھایا تھا اور ولید نے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپک کر تسلی دی تھی۔ انشاءاللہ، ولید کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور یوں وہ تمام لوگ آگے پیچھے اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے میرج ہال سے نکل آئے تھے۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ عزت اور ولید کی گاڑی سب سے پہلے نکلی تھی، اس لیے وہ لوگ زیادہ آگے نکل گئے تھے، جبکہ رضا حیدر اور تیمور وغیرہ کی گاڑیاں ابھی پیچھے تھیں۔ بیگل اور عافیہ بیگم اپنی گاڑی میں تھی، تیمور اور ماورا ایک ہی گاڑی میں تھے اور گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، وہ دونوں پچھلی سیٹ پہ تھے۔ ماورا نے تیمور کو اپنے پاس اپنے قریب محسوس کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں میچتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا تھا اور پلکیں مون لی تھیں۔ تیمور نے بہت نرمی سے اس کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا تھا، اور جیسے ہی اس نے سر اونچا کیا، یکدم نہ جانے کیا ہوا کہ پوری گاڑی ہی ڈگمگا گئی تھی۔ ٹائر بہت زور سے چرچرائے تھے اور پھر ایک جھٹکے سے گاڑی بیچ سڑک میں آڑی ترچھی سی رک گئی تھی اور اس کے پیچھے باقی گاڑیاں بھی جھٹکے سے رکتی چلی گئی تھی۔ تیمور! ماورا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا کیونکہ سامنے کا منظر ہی دل دہلا دینے والا تھا۔ دلہن بنی عزت کا بازو مونس مرزا کے شکنجے میں تھا اور ولید کو کچھ اور لوگوں نے دبوچ رکھا تھا۔ عزت! ولید! تیمور کا دماغ بھی گھوم گیا تھا، وہ یکدم گاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ تیمور پلیز! ماورا اس سے لپٹ گئی، لیکن افسوس کی صورتحال ایسی تھی کہ وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی، اور تیمور پریشانی اور عجلت میں محض اس کا ہاتھ تھپک کر گاڑی سے اتر گیا تھا۔ اس نے جاتے ہی مونس مرزا کے منہ پہ ایک گھوسا رسید کیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا! وہ اسے چبا کر بولا تھا کہ مونس مرزا کے ہاتھ سے عزت کا بازو چھوٹ گیا تھا۔ تمہیں جرأت کیسی ہوئی ان کا راستہ روکنے کی؟ تیمور کا لہجہ انتہائی سخت ہو رہا تھا۔ خبردار! تیمور حیدر، میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کہنا تھا سب کے سامنے کہہ دیا، اب ہماری باری ہے، اب سنو گے بھی اور دیکھو گے بھی۔ اس نے اس کے ہاتھ میں گھوسا کھانے کے بعد بھی مونس مرزا بمشکل اپنے قدموں پہ سنبھل پایا تھا۔ تیمور! ماورا کی چیخ پہ تیمور کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ اس نے یکدم پلٹ کر دیکھا، وہ دو آدمیوں نے ماورا کو گاڑی سے نیچے اتار لیا تھا، اور اس حالت میں اس طرح کی زور زبردستی دیکھ کر تیمور کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا۔ چھوڑو اسے، میں کہہ رہا ہوں چھوڑو اسے! تیمور ماورا کی طرف بھاگا۔ کس کس کو بچاؤ گے تیمور حیدر؟ کس کس کے لیے بھاگو گے؟ مونس مرزا نے تیمور کے گھوسے کا بدلہ لینے کے لیے ولید کے منہ پہ گھوسا رسید کیا تھا۔ آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ تیمور بلند آواز سے دھاڑا تھا۔
ہا 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 مجھے تمہاری لاڈلی عزت چاہیے اور تمہارے بعد کو تمہاری دولت. اس کے لیے اگر کسی کی جان بھی لینی پڑے تو مجھے پوری اجازت ہے. یقین نہیں آتا تو اپنے باپ سے پوچھ لو. مونس مرزا نے گاڑی سے اترتے بے حد پرسکون سے رضا حیدر کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے تیمور حیدر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھیں. میں نے اپنے بیٹے تیمور حیدر کو معاف کیا ہے، ماورا مرتضی یا پھر ولید رحمان کو نہیں، جنہیں میں کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں اور کسی بھی قیمت پر نہیں. بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تیمور کو جیسے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ بھی دھوکے سے کام لیا ہے. رضا حیدر تم آج بھی ذلیل ہو، تم کل بھی ذلیل ہی تھے، تم سانپ ہو سانپ، تم کبھی کسی کے حق میں اچھے اور مخلص نہیں ہو سکتے. عافیہ بیگم چلاتے ہوئے گاڑی سے نکل آئی تھی. میں جو بھی ہوں عافیہ بیگم، جو غلطی مجھ سے برسوں پہلے ہوئی تھی وہ اب نہیں ہوگی. تمہاری کوکھ میں پلنے والی مرتضی کی اولاد کا پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ اسی وقت ختم کر دیتا اور آج یہ نوبت ہی نہ آتی. لیکن اب میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا. اب تمہاری بیٹی کی کوکھ میں پلنے والی اولاد کو یہ موقع نہیں دوں گا، ابھی اور اسی وقت ختم کر دوں گا. رضا حیدر کے لہجے کی صفاکی سے سبھی تھرا اٹھے تھے. تیمور ششدر سے دیکھ رہا تھا، اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا. مونس تمہیں اجازت ہے، خدا حافظ. رضا حیدر لاپرواہی سے کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے. مونس نے ماورا مرتضی کی طرف پستول تان لیا تھا اور جیسے ہی فائر ہوا ولید نے اسے دھکا دے دیا تھا. اس دھکے کے بعد کافی ہاتھ اپائی ہوئی تھی. تیمور نے ماورا کو گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن رضا حیدر سامنے آ گئے تھے. اتنے میں مونس دوبارہ پستول سنبھال چکا تھا. تیمور، ماورا بھابھی. ولید پھر سے مونس مرزا کی طرف بھاگا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. مونس مرزا پستول کا ٹریگر دبا چکا تھا اور ماورا کو اس کے پستول کا نشانہ بنتے دیکھ کر تیمور لمحے کے 1000ویں حصے میں ماورا کے سامنے آ گیا تھا. آہ! اس کی آہ بہت دردناک تھی. گولی تیمور حیدر کا مضبوط سینہ چھیدتی ہوئی اس کے دل میں جا گھسی تھی اور وہ اپنے مضبوط قدموں پر لڑکھڑا گیا تھا. تیمور! ماورا کی دل خراش چیخ سے پوری فضا دہل گئی تھی. اس کی آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھوم چکے تھے اور اپنی بدحواسی میں مونس مرزا دوسری گولی بھی روک نہیں سکا تھا جو تیمور کے سینے میں ایک اور شگاف ڈال گئی تھی. اور اب کی بار تیمور حیدر کھڑے قدموں سے زمین بوس ہوا تھا. ماں! گرتے ہوئے اس کے منہ سے ماں کا لفظ ہی ادا ہوا تھا جس پہ رضا حیدر نے بھی ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا اور خون میں لت پت تیمور کو دیکھ کر رضا حیدر کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے. انہوں نے بے یقینی سے مونس مرزا کو دیکھا کہ یہ کیا کر دیا ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مونس مرزا کی زبان لڑکھڑائی تھی. تیمور! رضا حیدر زیر لب دہرا کے رہ گئے تھے. قدم زمین نے جکڑ لیے تھے. ماورا زمین پہ جھکی تیمور سے لپٹ کر رو رہی تھی. بھائی! عزت پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی پاس آئی تھی. تیمور! ولید نے جھکتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما. معاف کر دو، تم لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکا. تیمور کی آواز سے دور کی لہریں اٹھ رہی تھی، درد کی لہریں اٹھ رہی تھی. پلیز تیمور، ہمیں کچھ نہیں ہوا، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا. ڈرائیور گاڑی قریب لاؤ. ولید نے اسے روحانسی سے لہجے میں تسلی دی اور ڈرائیور کو گاڑی لانے کا کہا. اب بہت دیر ہو چکی ہے ولید، وہ بمشکل ایک جملہ بول پایا تھا. تیمور! آپ کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی. ماورا ہذیانی انداز میں چیخی. تمہیں جینا ہے میرے بچے کے لیے، آنے والے تیمور کے لیے اور اپنی ماں کے لیے. تیمور نے ماورا کا ہاتھ اپنے خون سے رنگین ہاتھوں میں دبا لیا تھا. اس کا سر ماورا کی گود میں تھا اور اس کی پلکیں درد کی اذیت سے بند ہوئی جا رہی تھیں. تیمور میرے بچے! بیگل اور عافیہ بیگم رو رہی تھیں اور رابعہ بیگم سکتے کی حالت میں کھڑی بیٹے کی حالت دیکھ رہی تھی. ڈرائیور کے فون کرنے پر اگلے 5 منٹ میں ایمبولینس اور پولیس کی گاڑی پہنچ گئی تھی. مجھے کہیں نہیں جانا اب. تیمور کو ایک دم سے ہچکی آئی. اس نے بے اختیار ماورا کے چہرے کی سمت دیکھا. زندگی بھر کا درد اور دکھ اس کی ایک نظر میں سمٹا ہوا تھا، یوں جیسے وہ بہت تھک گیا ہو اور اب ہر چیز سے سبکدوش ہو جانا چاہتا ہو. تیمور! رضا حیدر نے جیسے کسی پاتال سے اسے پکارا تھا مگر وہ کب سن رہا تھا. اس کی نظریں ماورا مرتضی پر تھیں اور زبان پہ کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. ماورا کی چیخوں سے جیسے پورا شہر گونج اٹھا تھا.
چند لمحے پہلے اس شخص کی شرارتوں اور چاہتوں سے پوری محفل مہک رہی تھی اور اب وہی شخص بے جان پڑا تھا۔ ماورا کی آغوش میں اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکی تھی، بلکہ وہاں موجود افراد کے ہاتھوں سے تیمور حیدر کی زندگی ریت کی مانند پھسل گئی اور وہ سب کے سب ششدر کھڑے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہاں پورا شہر امڑ آیا تھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ سب سوٹ میں ملبوس سجی سوری ماورا مرتضیٰ اپنے سامنے پڑے ساکت و سامت جسم کو دیکھ کر اپنا سر پیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی سب چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سہاگن سے بیوہ ہو گئی تھی، کیونکہ تیمور حیدر کی لاش اس کے سامنے پڑی تھی جسے پورا شہر دیکھ رہا تھا اور اظہار افسوس کر رہا تھا، لیکن وہ بھلا کس کا افسوس سن رہی تھی؟ اس کا تو پورا جہان لٹ چکا تھا، دو عالم چھن گئے تھے۔ وہ کرلاتی نہ تو اور کیا کرتی؟ رضا حیدر اسی وقت گرفتار ہو گئے تھے، جبکہ قیام مرزا اور مونس مرزا نے پلان کے مطابق شہر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن میڈیا کی وجہ سے انہیں ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور اگلے ہی دن تیمور حیدر کے جنازے سے پہلے وہ تینوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ رضا حیدر پچھتاوے کے دلدل میں دھنس چکے تھے اور اب اس دلدل سے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا، ان کے مرنے کے بعد بھی نہیں۔ وہ دوسروں کو ڈستے ڈستے آخر اپنی ہی اولاد کو نگل گئے تھے، کسی اور کے لیے کھودا گیا گڑھا اپنے ہی سامنے آ گیا تھا، جس میں گرنے کے بعد ان کے لیے اب سزائے موت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جب میرا ذکر ہو میرے مرنے کے 12 برس بعد بھی، اگر کہیں پہ کبھی جب میرا ذکر ہو اور پلکیں تیری تجھ کو نم سی لگے، تو میں یہ سمجھوں گا میں نے تجھ کو پا لیا ہے، میں نے تجھ کو پا لیا ہے۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ماورا نہ جانے کب سے کسی نادیدہ نقطے کو دیکھے جا رہی تھی، یوں جیسے بیٹھے بیٹھے پتھر کی ہو گئی ہو، اور اس کی ایسی حالت تو روز ہوتی تھی، یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، اور ہر روز اس کے بائیں پہلو سے ایک سوال اٹھتا تھا جس پہ وہ ہر روز ہی چونک کر متوجہ ہوتی تھی۔ ماما، کیا بابا بہت یاد آ رہے ہیں؟ اس کا 9 سال کا بیٹا اسد تیمور روزانہ اس سے یہ سوال کرتا تھا۔ اس وقت بھی ماورا نے چونک کر دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، بے حد اداس اور سوالیہ نظروں سے۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی اداسی کو دیکھ کر ماورا کے دل کو کچھ ہوا تھا، اسی لیے اس نے بے ساختہ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کل آپ کی عزت پھپھو اور ان کی گڑیا بیٹی گھر بلاتے ہیں، کیونکہ کل سنڈے ہے۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے بات بدل گئی تھی۔ ریلی ماما، ٹھیک ہے، مجھے عزت پھپھو کی چھوٹی سی گڑیا بہت پسند ہے، اتنی پیاری ہے، وہ دل چاہتا ہے اسے یہاں ہی رکھ لے۔ وہ جواباً بڑے شوق اور اشتیاق سے بولا تھا، اور ماورا اس کی خواہش پر مسکرا دی تھی، کیونکہ اس بات کا ذکر رافیہ بیگم ابھی گل سے بھی کر چکی تھی کہ ان کا لاڈلا بیٹا عزت کی گڑیا کو کتنا پسند کرتا ہے۔ رکھ لیں گے، ابھی تم پڑھ لکھ تو جاؤ، پھر گڑیا کو اپنے گھر لے آئیں گے اور وہ ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ ماورا نے پیار سے اسے تسلی دی تھی۔ سچ ماما؟ وہ خوشی سے چہکا۔ سچ، وہ نرمی سے مسکرائی۔ میری اچھی ماما، اس نے بے ساختہ ماں کی گال کو چوم لیا تھا۔ اوکے، اب سو جاؤ، شاباش، ٹائم بہت ہو چکا ہے۔ ماورا نے اسے پیار کرتے ہوئے اس کے اوپر کمبل درست کیا اور بڑی خوشی گڈ نائٹ کہہ کر وہ سو گیا تھا، جبکہ تکیے پہ سر رکھتے ہی ماورا کی سماعتوں میں تیمور حیدر کی محبت بھری سرگوشیاں گنگنانے لگی تھی، اور وہ زیرو پاور کے بلب کی روشنی میں ماورا کے رخسانوں پہ بہنے والے آنسو سفید موتیوں کی طرح چمکنے لگے تھے۔ 9 سال گزر جانے کے بعد بھی ماورا کے دل پہ تیمور حیدر سے جدائی کا درد تازہ تھا، اس سے بچھڑنے کی اذیت اب بھی بلبلا کے رکھ دیتی تھی۔ وہ ہر رات سے سکتی تھی، ہر رات تڑپتی تھی، ہر رات کا ہر لمحہ اس کے لیے قیامت اور عذاب کا لمحہ ہوتا تھا۔ بستر اس کے لیے کانٹوں اور انگاروں سے سج جاتا تھا۔ کاش میں اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹ جاتی، کاش میں اس کی محبت کا سودا نہ کرتی، کاش وہ رضا حیدر کا بیٹا ہی نہ ہوتا، کاش اسے مجھ سے محبت ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش کاش کاش۔ ماورا مرتضیٰ کی زندگی میں ہزاروں کاش سر اٹھاتے تھے، اور وہ ہر کاش کے بعد ماہی بیات کی مانند تڑپتی تھی۔ I love you ماورا، I love you so much, I really love you۔ تیمور حیدر کی گمبھیر آواز اس کے بہت قریب سرسرائی تھی، اور ماورا ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے ملگجے سے اندھیرے میں دیکھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔
بس اس کے ہونے کا احساس باقی تھا اور وہ اس احساس کے ہاتھوں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ تیمور حیدر کی سنگت میں گزرے 3 دن ہی اس کی زندگی میں 3 صدیاں تھیں، اور ان 3 صدیوں کو وہ 3 صدیاں اور بھی روتی رہتی تو کم تھا، جیسے اس وقت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ پورے کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا، اور اس ملگجے اندھیرے میں ماورا مرتضیٰ کی مدھم سسکیوں کی آوازیں ابھر رہی تھی، اور ایسا تو روز ہوتا تھا۔ تیمور حیدر اور ماورا مرتضیٰ کے کمرے میں رات گئے آنسوؤں اور سسکیوں کا رقص، آنسو اور سسکیاں رقص کرتے رہتے تھے۔ یہ تھا اس ناول کا آخری حصہ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہو۔ میں آئندہ بھی کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے اچھے سے اچھے ناول کا انتخاب کر سکوں۔ شکریہ۔